أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده. الذي خلق السماوات والأرض والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آبائه الطيبين وآله الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على ناموس الدهر وإمام العصر وصاحب الأمر بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فزت ورب الكعبة. صلوات پڑھیں. اس عبادت کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے پھر بھی صلوات پڑھ لیجیے. یہ مجلس منسوب ہے ذکر شہادت سے، اس ہستی کی شہادت کہ جسے امیر المومنین کہتے ہیں. کوئی اسے ولی کہتا ہے، کوئی اسے خلیفہ کہتا ہے، کوئی اسے امام کہتا ہے، کوئی اسے امیر کہتا ہے. میں کہتا ہوں وہ ولی بھی ہے اس لیے کہ اس کے پاس ولایت ہے، خلیفہ بھی ہے اس لیے کہ اس کے پاس خلافت ہے، اور وہ امیر بھی ہے اس لیے کہ اس کے پاس مومنوں کی امارت بھی ہے. وہ یقیناً سب کچھ ہے، مگر یہ سب باتیں ٹائٹل ہیں، یہ سب باتیں منصب کا ٹائٹل ضرور ہیں، مگر علی کی حقیقت یہ نہیں ہے. ایک ہے یہ سوال کہ علی کون، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ولی ہے، خلیفہ ہے، امام ہے، امیر ہے، وصی ہے. یہ سب جواب ہیں علی کون. اور ایک سوال اور ہے حاضرین اور ناظرین، میں آپ سے یہ آج امامیہ مشن لندن میں 19 رمضان کے دن یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ بتائیے کہ یہ سارے جوابات ہیں علی کون کے، لیکن ایک سوال اور ہے، وہ کیا ہے؟ علی کیا ہے؟ علی کون ہے تو معلوم ہے، یہ ٹائٹل ہے، منصب ہے، یہ ہے، مگر علی ہے کیا؟ اس کی ذات کیا ہے؟ اس کی ذات کے بارے میں ہم کسی کتاب کو نہیں دیکھیں گے، ہم کسی حدیث کو نہیں پڑھیں گے، ہم قرآن کی آیتیں بھی نہیں دیکھیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ سچے خدا کے سچے نبی نے کیا کہا ہے، سچے خدا کے سچے نبی نے کیا کہا ہے کہ علی کیا ہے. وہ اپنی زبان صداقت شعار سے ارشاد فرماتے ہیں، یا علی ما عرفک احد الا اللہ وانا. اے علی تو کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور مجھ محمد مصطفیٰ کے.
علی کیا ہے کوئی نہیں جانتا. کیوں نہیں جانتا؟ علی پیدا ہوئے اس وقت جب کچھ نہ تھا. ایک وہ تھا بنانے والا اور یہ دو تھے بننے والے. اور دنیا کا قاعدہ ہے جو بعد میں آتا ہے وہ پہلے آنے والے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. آدم بعد میں آئے، علی پہلے پیدا ہوئے. میں آج کچھ اور بھی آپ کو عرض کروں گا اپنے روزمرہ کے معمولات سے ہٹ کر، چونکہ میں نے آج خاموش قرآن کی آیت نہیں پڑھی، بولتے قرآن کی آیت پڑھی ہے. خاموش قرآن کی آیتیں تو آپ ہر روز سنتے رہتے ہیں نا، بیان میں عنوان گفتگو ہوتا ہے. آج میں نے بولتے قرآن کی ایک آیت کو عنوان قرار اس لیے دیا ہے کہ پتہ چلے لفظوں کو قوت گویائی کس نے عطا کی ہے. آپ پڑھیں قرآن مجید، 114 صورتیں ہیں قرآن مجید کی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ محبان اہل بیت، مومنین امیر المومنین یقیناً ہر روز قرآن پڑھتے ہوں گے. 114 صورتیں ہیں، اور 114 صورتوں میں 114 بسم اللہ بھی ہیں. ایک صورت میں بسم اللہ شروع میں نہیں ہے، درمیان میں ہے، تو عدد پورا ہو گیا، 114 بسم اللہ ہیں. میں نے قرآن مجید کے پہلے سورہ مبارکہ کو جب دیکھا تو قرآن 114 صورتوں میں سے پہلی سورت کی پہلی آیت کے پہلے لفظ کے پہلے حرف کے نیچے ایک نقطہ لگا ہوا تھا. جب میں نے اس نقطے کو دیکھا، چاہا ذرا ہٹا کے دیکھ لوں، میں نے اس کو ہٹا کے دیکھا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ بے ہے کہ تے ہے کہ سے ہے، تو میں نے اس نقطے کو لگا دیا. اب پتا چلا کہ یہ نقطہ ہی پہچان کرواتا ہے آیت قرآن کی. اور یہ نقطہ ہے کہ اگر اسے ہٹا دیا جائے تو بے کی شناخت نہیں ہوتی ہے، اور اگر بے کی شناخت نہیں ہوگی تو بسم اللہ نہیں پڑھی جا سکتی ہے. کسی حافظ و قاری کو بلا کے اس سے کہیں کہ بسم اللہ کے بغیر، نقطے کے بغیر بے کو بسم اللہ پڑھ کے دکھائے، میں اسے سجدہ کر دوں گا کہ اگر وہ اس نقطے کو ہٹا کے بے پڑھے وہ مجبور ہے کہ اس نقطے کے ساتھ بے پڑھے تاکہ بسم اللہ پڑھنے کا اسے حق حاصل ہو جائے. میں لاہور میں ایک کانفرنس میں شریک تھا، تو وہاں پر بہت سارے حضرات تھے. ایک حافظ صاحب تھے، انہوں نے مجھ سے پہلے تقریر فرمائی، تو انہوں نے کہا میرے شیعہ بھائیو آپ بیٹھے ہو، مجھے آپ سے ایک شکوہ ہے. اور وہ شکوہ یہ تھا کہ ہم سب دیکھنے لگے بھی کیا شکوہ فرما رہے ہیں. کہنے لگے کہ یہ شکوہ یہ ہے کہ آپ لوگ ماہ رمضان پورا گزر جاتا ہے اور آپ ختم قرآن نہیں کرتے. ماہ رمضان میں بھی آپ مجلسیں کرتے ہیں، تب بھی علی علی کرتے رہتے ہیں، ذکر علی کرتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے آپ. اور جب بھی آپ مجلس پڑھتے ہیں تو فضائل پڑھتے ہیں، ماہ رمضان میں قرآن نہیں پڑھتے. مجھے یہ شکوہ ہے. وہ اتفاق سے وہ آخری خطیب تھے، ان کے بعد مجھے بولنا تھا. میں نے ان سے کہا کہ حافظ صاحب آپ نے شکوہ فرمایا ہے تو آپ جواب شکوہ بھی سن لیجئے. میں نے کہا آپ نے کہا ہے کہ ہم ختم قرآن نہیں کرتے ہیں. میں نے کہا آپ ختم قرآن کس لیے ہم نہیں کرتے ہیں؟ کس نے کہا ہے کہ ہم نہیں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ آپ دیکھ لیں آپ کی مجلسوں میں کہاں ختم قرآن ہوتا ہے، مسجدوں میں امام باڑوں میں کہاں ختم قرآن ہوتا ہے. میں نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ قرآن ہے کیا؟ کہنے لگے کہ یہی قرآن ہے، سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے والناس تک ختم ہو جاتا ہے، اور یہی 30 پارے ہیں جو ہم
پڑھتے ہیں ختم کرتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ آپ ختم کے قائل ہیں، ہم شروع کے قائل ہیں۔ آپ شروع کریں تو پتہ چلے نا کہ ختم تک پہنچے ہیں۔ کہنے کا کیا مطلب؟ میں نے کہا ہم بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں کہ جس کے بے کے نیچے جو نقطہ ہے، جب تک تو نہیں پڑھے گا تیرا قرآن ختم ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کہنے لگا کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ جو فضائل علی پڑھتے ہیں، یہ علی کا علم کہاں سے آیا تھا؟ علی کو کس نے پڑھایا؟ توجہ ہے صاحبان کے نہیں؟ میں نے کہا ہمارے نبی نے پڑھایا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہنے لگے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو تعریف نبی کی ہوئی کہ انہوں نے انہیں پڑھایا، علی کی تو نہ ہوئی نا۔ آپ تو کہتے ہیں یہ علی کی فضیلت ہے کہ علی نے یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا۔ یہ سارا علم علی کے پاس نبی نے دیا، تو پھر نبی کی تعریف ہوئی نا، نہ کہ علی کی۔ میں نے کہا حافظ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آج ہمارا ایک مسئلہ حل کر دیا ہے، جو ہم کہتے رہتے ہیں مگر ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، آپ نے وہ مسئلہ حل کر دیا۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ نے خود تو کہہ دیا ہے کہ علی جو بولتے ہیں، علم دیتے ہیں، وہ نبی کا دیا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی نبی کی پہچان کروا رہا ہے۔ علی کے علم دیے بغیر تو نبی کو پہچان نہیں سکتا، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ رسول کی وہ حدیث سن لو، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ذرا دروازے کے چھوڑ کے پیچھے سے تو آؤ، تمہیں لوگ کیا کہیں گے؟ ہم وسیلہ معرفت مصطفیٰ مانتے ہیں علی مرتضیٰ کو۔ میں نے کہا ہم نے جو کچھ علم لیا، میں نے کہا آپ یہ بتائیے کہ کبھی آپ نے کسی طالب علم سے جو ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کوئی پروفیسر ہو، کوئی بڑا پڑھا لکھا ہو، اس کے القابات کے نیچے لکھا جاتا ہے کہ اس نے کہاں سے یہ ڈگری حاصل کی ہے؟ میں نے کہا بھائی میں تو انگلینڈ میں رہتا ہوں، وہاں پہ دو یونیورسٹیاں بڑی بڑی ہیں، ایک آکسفورڈ ہے اور ایک کیمبرج۔ وہاں کے جو پڑھے لکھے ہیں یا آپ پاکستان سے جو وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں، وہ اپنے ناموں کے ساتھ نیچے ان ڈگریوں کا بھی ذکر کر دیتے ہیں کہ ہم نے کیمبرج سے پڑھا، ہم نے آکسفورڈ سے پڑھا۔ تو میں نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ جو لکھتے ہیں اس میں تعریف یونیورسٹی کی ہے یا اس ڈاکٹر صاحب کی ہے؟ کہنے لگے کہ یہ یونیورسٹی کی تعریف کر رہا ہوتا ہے کہ میں وہاں سے پڑھ کر آیا ہوں۔ تو میں نے کہا بھائی انصاف کی اینک لگا کے کچھ پڑھ لیا کرو، پیغمبر نے علم دیا علی کو، اور علی نے ساتھ میں اپنے نام کے ساتھ ایک ٹائٹل بھی لکھ دیا جو تم لکھتے ہو، یہ آکسفورڈ اور کیمبرج ہے۔ علی نے کیا کہا؟ علمنی رسول اللہ الف باب من العلم ینفتح من کل باب الف باب، مجھے نبی نے 1000 باب علم پڑھائے، ہر باب سے 1000 باب نکلتے ہیں، تو جب دیکھو میں اتنا ہوں تو میرا استاد کتنا عظیم ہے۔ اور ہمارا خدا کی قسم ہم علی کو اپنی مرضی سے نہیں مانتے ہیں، خدا کی مرضی سے مانتے ہیں۔ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں تو اس لحاظ سے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور کتاب خدا کو پڑھنا، دیکھنا، سننا عبادت ہے، اور جس دل پر یہ اتری ہے اس صاحب دل نے کہا ہے کہ ذکر علی نے عبادہ۔
میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آج کی اس مجلس میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے کسی کتاب حدیث میں بتا دیجئے کہ کبھی پیغمبر نے کسی کے لیے کہا ہو کہ اس کا ذکر عبادت ہے سوائے علی کے۔ وہ تو آپ سنا کرتے ہیں، میں شاید یاد آ رہا ہے مجھے کہ ایک دن مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب تشریف لائے پیغمبر اسلام کے گھر میں۔ پیغمبر نے حسب معمول علی پر پہلے سلام کر دیا۔ پیغمبر کی عادت تھی، کیونکہ پہلے سلام کرنا سنت ہے، مستحب ہے، اور یہ سنت رسول ہے۔ پیغمبر نے سلام کیا، مولا نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ۔ اب میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ پیغمبر نے سلام میں کیا کہا تھا۔ پیغمبر نے سلام پہلے کیا، اور اس میں پیغمبر نے کیا فرمایا، جس کے جواب میں علی نے یہ عرض کی۔ پیغمبر نے سلام کرتے ہوئے ارشاد فرمایا السلام علیک یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی میرا سلام ہو تجھ پر۔ اس کے جواب میں علی نے عرض کی اے اللہ کے رسول، آداب ہے نا، آداب ہے۔ تو وہاں دو حضرات اور بھی بیٹھے ہوئے تھے، ایک بزرگ تھے اور ایک خاتون تھی، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب وہ وہاں علی تشریف لائے، سنی سنائی باتیں ہیں آپ کی، علی تشریف لائے تو وہ بزرگ بھی احترام میں کھڑے ہو گئے اور دونوں بیٹھ گئے۔ وہ بزرگ جہاں علی بیٹھے تھے مسلسل علی کے چہرے کو دیکھنے لگ گئے، اور اس خاتون سے رہا نہ گیا۔ اس نے کہا کہ بابا جان کیا ہوا ہے آپ کو، آج آپ کی آنکھیں ٹک گئی ہیں علی کے چہرے پر؟ تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ میں علی کو نہیں دیکھ رہا، میں تو عبادت کر رہا ہوں۔ تو میرے عزیز دوستو، محترم بھائیوں، عزیزوں اور خواتین جو میری آواز سن رہی ہیں، ہم جب بھی مجلس کرتے ہیں، جب بھی محفل کرتے ہیں، یا یوں کہوں جب بھی ہم اکٹھا ہو کے بیٹھتے ہیں، ہم اس لیے علی کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ ذکر در حقیقت سنت مصطفیٰ ہے۔ اور میں نے یاد آ گیا ہے اس مفتی صاحب سے یہ بھی کہا تھا، بھائی ہم کس نے کہا ہے کہ ہم علی کا ذکر نہیں کرتے ہیں، ہم قرآن نہیں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا یہ بتاؤ کہ علی کا ذکر کرنے اور قرآن پڑھنے میں فرق کیا ہے؟ کہنے لگا کہ بہت فرق ہے، وہ تو اللہ کی کتاب ہے، یہ تو عام انسان ہے۔ میں نے کہا تیرے اس لفظ کی تصحیح آج میں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کانفرنس میں صاف کہہ دیا، میں نے کہا تو پیغمبر کے سچے بیان کو جھٹلا رہا ہے، علی عام انسان نہیں ہے۔ پیغمبر نے فرمایا جب اللہ نے کائنات کو پیدا کرنا چاہا تو خلق النور، اللہ نے کچھ بھی نہیں بنایا تھا، ایک نور کو پیدا کیا۔ وَقَسَّمَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَلِيٍّ، اللہ نے اس نور کو تقسیم کیا، ایک حصہ محمد بنا، ایک علی بنا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی عام انسان ہوتے تو یقیناً تیری بات سچی ہوتی،
ارے جن کے بعد پیدا ہونے والے آدم کی اولاد ہم ہیں، بعد میں آنے والا کیا جانتا ہے کہ جو پہلے تھا وہ کیا تھا؟ میں آپ سے کہتا ہوں جو وجود آدم کی تخلیق کا گواہ ہو اسے علی کہتے ہیں۔ اور ہم جب بھی مجلس کرتے ہیں عزیزو یاد رکھیے، ماہ رمضان مبارک یہ وہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ وہ عبادت الہی کا مہینہ ہے جس میں سانس لینا بھی عبادت، جس میں سو جانا بھی عبادت، جس میں جو عمل کریں گے، آپ مسجد میں آتے ہیں، آپ امام بارگاہ میں آتے ہیں، آپ عالم دین کا بیان سنتے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، آپ قصیدہ سنتے ہیں، آپ رباعیاں سنتے ہیں، یہ مدحتو مدحتو نعتو یہ کلام سارے کے سارے آپ کے لیے عبادت میں لکھے جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ ساری عبادتیں بالکل اس وقت قبول ہوں گی جب آپ کے دل میں صاحب ولایت کی ولایت ہوگی۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے پہلے پارے سے لے کر آخری پارے تک قرآن پڑھ لیا ہے مگر میں نے علی کو یاد نہیں کیا، میں نے علی کا ذکر نہیں کیا، میں نے تو قرآن پڑھا ہے۔ ختم قرآن پڑھنا بہت ثواب ہے عزیزو، ہمارے ہاں رسم یہ ہے کہ ختم قرآن اس وقت پڑھا جاتا ہے جب کوئی مر جائے۔ مسجدوں میں اکٹھے ہوتے ہیں اور ختم قرآن، ہر ایک کے ہاتھ میں ایک قرآن آ جاتا ہے، کچھ حصے پڑھ کے وہ سارے مل کے ایک قرآن بن جاتا ہے۔ وہ جی اس کا ثواب اس مرحوم یا مرحومہ کو پہنچے۔ میرے خیال میں بہتر یہی ہے کہ میں آج وہ پرچی نکال ہی دوں جو ابھی مجھے عادل شاہ صاحب نے دی ہے کہ مرحومین کے لیے، کیونکہ بعد میں شاید موقع نہ ہو، ان کے میں نام سنا دیتا ہوں، آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ مرحوم سید مشتاق حسین رضوی، مرحومہ ہمایوں رخسار رضوی، مرحومہ کنیز اصغر بیگم، سید منہال حسین جعفری، مرحوم نزہت حسین، مرحوم سید علی رضا عابدی، مرحومہ کہکشاں وجاہت اور مرزا شفاعت اور ان کی اہلیہ کے تمام مرحومین، ان سب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے۔ ہمارے ادارہ الغدیر فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر اور چیئرمین جناب سید دولت علی زیدی لاہور میں، ان کا آج انتقال ہو گیا ہے۔ ان کی مغفرت اور رحمت اور علو درجات کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن اللہ نے ایک نازل نہیں کیا، ایک خاموش اور ایک بولتا ہوا۔ ہم اگر بولتے ہوئے قرآن کو نہ جانیں تو خاموش قرآن کی تلاوت سے ہمیں کوئی معنی سمجھ میں ہی نہیں آئے گا۔ قرآن وہ ہے کہ جو نبی کے دل پر اترا۔ قرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ ہادی ہے، یہ رہبر ہے، یہ راستہ دکھاتا ہے۔ مگر میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، راستہ تو دکھانے والا تو ہے قرآن، نظر تو اسے آئے گا نا جس کی آنکھیں بھی دیکھنے کے قابل ہوں۔ کسی کی آنکھیں ہی نہیں ہیں تو وہ راستہ کیسے چلے گا؟ اللہ نے یہ انتظام اس لیے کیا ہے، قرآن نازل کیا، راستہ بتانے والا، دکھانے والا نہیں۔
پھر میں کہہ رہا ہوں، الفاظ کو بدل کر پھر کہہ رہا ہوں، قرآن راستہ بتاتا ہے، اور قرآن جس راستے کو بتاتا ہے اسے دکھانے والے کا نام ہے علی۔ اور کبھی یہ نہ کہیے کہ میں نے علی جب کہا تو اس سے مراد صرف علی کی ذات ہے، بلکہ کہا وہ کلمہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو سچے نبی نے کہا تھا، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، یہ سارے کے سارے محمد مصطفیٰ ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں پہلے سے لے کر آخری تک کے کسی ایک بیان میں ذرا فرق تو دکھا دیجئے۔ عزیزان محترم، ہم آج میں لمبی تقریر نہیں کروں گا چونکہ وقت جو ہے وہ بہت کم ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اسی تھوڑے وقت میں جو عبادت ہمیں حاصل ہو جائے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ہمیں دو عبادتیں ملتی ہیں اس ماہ رمضان المبارک میں۔ ایک عبادت وہ کہ جو مخصوص ہے صبح سے شام تک روزہ رکھنے کی، اور ایک عبادت وہ ہے کہ جو صبح سے دوسری صبح تک ذکر محمد و آل محمد کرنے کی۔ قرآن جب بھی پڑھیں یہ ذہن میں رکھ کر پڑھیں کہ یہ قصیدہ ہے آل محمد کا۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ذرا ان آیتوں حافظ و قرآن کے قاریوں سے پوچھئے، وہ آیتیں اگر نکال دی جائیں کہ جو علی کے کام کی نقل ہیں تو اس کے بعد ختم کر کے دکھاؤ تو میں سلام کروں گا۔ اگر قرآن میں وہ عمل علی نہ ہو، علی نے رکوع میں زکوٰۃ دی تو قرآن کی آیت اتر آئی، علی بستر رسول پہ سوئے تو قرآن کی آیت بن گئی۔ میں کہتا ہوں آیتوں کو نکال لیجئے، کسی نے کہا 313 ہیں، کسی نے کہا 500 ہیں، کسی نے کہا 600 ہیں جو علی کی شان میں ہیں۔ میں کہتا ہوں بس اتنا جان لیجئے کہ علی کرتے گئے، آیتیں اترتی گئیں۔ علی تو معصوم تھے، علی کے گھر میں خدمت گزار بی بی کے الفاظ بھی جب آسمان پہ گئے تو واپس آئے، قرآن کی آیت بن گئے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم شکریہ کے محتاج نہیں ہیں، یہ کسی معصوم کے الفاظ نہیں ہیں عزیزو، حضرت فضہ کے الفاظ ہیں کہ جو دروازہ بطول پر اتنی جھکی، رسول کی بیٹی نے اسے اتنا علم عطا کیا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب تک حضرت فضہ زندہ رہی، جب بھی بات کرتی تو جواب میں قرآن کی آیت پڑھتی تھی۔ ذرا بتائیے کوئی ایسا شخص کہ جو قرآن حفظ کر چکا ہو مگر ہر بات کا جواب قرآن کی آیت پڑھ کے بتائے۔ یہ کمال ہے اس فضہ کا کہ جو دروازہ بطول پر آ کر معارف قرآن کو اس نے اتنا حاصل کیا۔ زبانی قرآن رٹ لینا اور ہے، آیتوں کو صحیح مقام پر استعمال کرنا اور ہے۔ فضہ نے کر کے دکھایا، اور ہم تو ادنا سے مومن ہیں، اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں، ان ہستیوں کا مومن ہم کہلاتے ہیں اپنے آپ کو۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، آپ سنا کرتے ہیں یہ باتیں، میں ربط کلام کے لیے عرض کر رہا ہوں، ہمارے ہاں رنگ و نسل کا بھی بڑا فرق رکھا جاتا ہے۔
یہ سید ہے، یہ غیر سید ہے، یہ سفید ہے، یہ کالا ہے، یہ عربی ہے، یہ ایرانی ہے، یہ فارسی ہے، یہ گنگا ہے، یہ فلان ہے. بہت ساری چیزوں کو معیار عزت بنایا جاتا ہے، مگر آل محمد کے گھرانے نے عزتوں کے معیار کو بدل دیا ہے. قرآن نے کہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ باعزت وہ ہے تو سب سے زیادہ متقی ہو، تو سب سے زیادہ تقوی والا ہو. میں کہتا ہوں سب سے زیادہ متقی تو مکرم ہوتا ہے وہ جو امیر المومنین اور امام المتقین ہو، وہ کتنا عظیم ہوگا. ہم کہتے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین، جہاں بھی کوئی مومنین ہو، جہاں بھی کوئی متقین ہو، ان کا پیشوا ہے علی. لہذا جب بھی آپ یہ تصور کریں کہ ہم ان ہستیوں کو مانتے ہیں کہ جن کے افعال و اعمال کی نقل کا نام ہے قرآن، تو قرآن اترا ہے اس وقت میں جس میں آج ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں. لہذا اللہ نے خاموش قرآن کے ساتھ بولتا قرآن اس لیے بھیجا ہے تاکہ لفظ بول بول کے کہیں ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کی عبادت کرنے والا وہ ہے جو کہتا ہے میں نے تو نہ دوزخ کے ڈر سے عبادت کی ہے، نہ بہشت کے لالچ میں عبادت کی ہے. اے پروردگار تجھے میں نے اس لائق پایا کہ تیری ہی عبادت کروں. علی کے ماننے والوں، یہ انہوں نے آخری لفظ کوئی عجیب کہہ دیا، اب مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ یہ کہتے ہیں کہ ایٹم بم نعرہ. اب یہ ایٹم بم نعرہ کس پہ گرے گا یہ تو آپ ہی جانتے ہیں نا. ایٹم بم نعرہ اس پر گرے گا جس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے. اور اگر آپ کو مزید کچھ پوچھنا ہو تو قرآن کی آیت پڑھ لیجئے، سأل سائل بعذاب واقع. قرآن کہتا ہے نبی نے جب اعلان کیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو ایک بدبخت کھڑا ہو گیا، کہتا ہے میں نہیں مانتا ہوں، اگر یہ سچ ہے تو مجھ پر اللہ کا عذاب آ جائے. تو اس وقت جو عذاب آیا تو عذاب کے آنے کی میں بھی اللہ نے اس کو آیت قرآن بنا دیا کہ ایک بدبخت نے عذاب مانگا تھا اور اس کے مانگنے کو بھی اللہ نے بیان کر دیا کہ یہ وہ ہے کہ جس کے دل میں علی کی ولایت نہیں تھی. تو ہم نے رسول کے سامنے، صحابہ کے سامنے اس پر عذاب نازل کر کے بتا دیا کہ قیامت تک جو بھی آئے گا جس کے دل میں علی کی ولایت نہیں ہوگی اسے اللہ کے عذاب سے ہی تباہ و برباد ہونا پڑے گا. آج ہم کہتے ہیں، یہ فرما رہے تھے کہ یہ ایٹم بم، ارے بھائی نعرہ ہی لگا دو یہی ایٹم بم ہے. اور یہ عزت ہے ہمارے لیے کہ ہم ہمیشہ اپنی مجلسوں میں ذکر علی کرتے ہیں اس نیت سے کہ رسول نے کہا اس کا ذکر عبادت ہے. میں نے پہلے ابھی عرض کیا تھا کائنات میں کوئی ایسا انسان نہیں ملے گا کہ جس نے، نہ کوئی انسان، نہ کوئی مسلمان، نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی اولو العزم ایسا آپ کو ملے گا جس نے اپنے آخری لمحے میں کہا ہو میں کامیاب ہو گیا. ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھیے، کسی نبی نے بھی نہیں کہا، یہاں تک کہ ہمارے مصطفیٰ نے بھی نہیں کہا.
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مصطفیٰ سے افضل ہیں. یاد رکھیے جو کچھ ان کے پاس ہے وہ عطیہ مصطفیٰ ہے. تو میں کہتا ہوں علی نے کہا فزت ورب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا رب کعبہ کی قسم. اردو میں ترجمہ اس کا الٹ کر دیتے ہیں، مجھے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ایسا ہے نا، مجھے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. عربی میں ایسا نہیں ہے، عربی میں پہلے کامیابی ہے پھر قسم ہے. فزت ورب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا. یہ عربی زبان کا ادب ہے، جب آپ کسی چیز کو پختہ یقین کے ساتھ بیان کریں تو قسم بعد میں آتی ہے. فزت ورب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا مجھے رب کعبہ کی قسم. کیا فرمایا؟ فوز تو ہے فوز سے، فوز فے واو زے، فوز کامیابی. اور عربی زبان میں کامیابی کے لیے ایک اور لفظ بھی ہے، وہ ہے نجاح، وہ ہے فلاح. فلاح قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پا گئے یعنی کامیاب ہو گئے. توجہ ہے صاحبان کے نہیں؟ تھک تو نہیں گئے آپ؟ درود پڑھ دیجئے پھر محمد و آل محمد. میں اپنے اختتام کے قریب پہنچنا چاہتا ہوں یہ عرض کرنے کے لیے کہ فوز کا معنی بھی ہے کامیابی اور فلاح کا معنی بھی ہے کامیابی. ان میں فرق ہے نا. عربی ادب کے عالمین جانتے ہیں کہ فوز کا معنی اور فلاح کا، نجاح کا معنی فرق ہے. فوز کہتے ہیں اس کامیابی کو جو کسی کے مقابلے میں حاصل ہو، اور فلاح کہتے ہیں اس کامیابی کو جو خود بخود کوشش کے ساتھ حاصل ہو جائے. افلح المؤمنون، مومنین فلاح پا گئے، فوز نہیں پایا، فلاح پا گئے. انہوں نے نعمت الہی کو، ایمان کو حاصل کیا، رسالت پر ایمان لائے، توحید پر ایمان لائے، ولایت پر ایمان لائے، وہ فلاح پا گئے. اور ایک ہے فوز، کامیابی حاصل کرنا، وہ ہے اپنے مد مقابل کے سامنے آ کر جب کسی سے مقابلہ ہو رہا ہو اور اس پر کامیابی حاصل کی جائے، اسے کہتے ہیں فوز. میں کامیاب ہو گیا یعنی میں فتح پا گیا، میں غالب ہو گیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، میرے مولائے کائنات نے جب کہا فزت ورب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا مجھے رب کعبہ کی قسم، تو ذرا یہ بتائیے کہ وہ کس کے مقابلے میں کامیاب ہوئے تھے؟ آپ چونکہ اہل بلا ہیں اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کبھی جا کے گھر میں سوچئے یا کسی پڑھے لکھے عربی دان سے پوچھئے کہ یہ کس کے مقابلے میں فوز کا لفظ استعمال کیا. امام نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں افلاح تو میں کامیاب ہو گیا، فلاح کیوں نہیں کہا، فوز کیوں کہا ہے؟ ساجد صاحب آپ تو ماشاءاللہ حوزہ علمیہ کے پڑھے لکھے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ فوز کسی کے مقابلے میں کامیابی حاصل کرنے کو کہتے ہیں. اب تاریخ اٹھا کے دیکھیے علی کے مقابلے میں کون آیا تھا. اب میں کسی کا نام نہیں لیتا، یہ تو میری عادت ہی نہیں ہے، وہ مرد تھا یا عورت تھی یہ تو آپ ہی جانتے ہیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. مسجد عبادت میں ایک بدبخت نے منبر پر میرے مولا کو گالیاں دلوائیں. کس لیے؟ تاکہ علی کی عظمت کا پتہ نہ چلے. ہر خطیب میرے مولا کو گالی دیتا تھا اور وہ بیت المال سے اس خطیب کو پیسے دیتا تھا. آج بھی کتنے خطبہ ایسے ہیں کہ جو میرے مولا کو بکواس کرتے ہیں. یاد رکھیے یہ جو سنت ہے
یہ اس کی ہے جس پر آج تک ہم ممبر پر اور ممبر کے نیچے بیٹھ کر لعنت بھیجتے ہیں۔ ہم تکلف سے کام نہیں لیتے عزیزو، جس پر اللہ اور اس کا رسول لعنت بھیجتا ہے ہم اسی پر ہی لعنت بھیجتے ہیں۔ اور لعنت گالی نہیں ہے، رحمت سے دوری ہے۔ میں کہتا ہوں آج 19 رمضان وہ عظیم دن کہ جس کو اللہ نے اپنے اس مقدس مہینے میں اس کی رات کو شب قدر قرار دیا۔ آپ بتائیے آج کے دن 19 کے دن شہر میں کیا آواز گونجی کوفہ میں؟ کوفہ کے شہر میں آواز گونج رہی تھی، الا قد قتل علی، لوگوں علی مارے گئے، الا قد قتل علی المرتضی، آج علی کو قتل کر دیا گیا۔ عزیزو بس یہ میں آپ سے چند لمحے زیادہ زحمت نہیں دوں گا، آج کی مناسبت سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، قم میں ایک محلہ ہے، مجھے قم میں کافی عرصہ رہنے کا شرف حاصل ہوا ہے، ایک محلہ ہے اور وہاں پہ بچے کیا کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کا ایک گروپ بنا ہوا ہے یتیمان قم، قم کے یتیم بچے، وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے برتن لے کر اس میں دودھ بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ اس محلے والے بچے ایک مخصوص جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک دودھ کا پیالہ ہوتا ہے۔ تو وہ کرتے کیا ہے، وہ وہاں کہتے ہیں کہ بابا دودھ لائے ہیں، بابا بابا دودھ لائے، بابا کہاں ہو؟ عزیزو ایک دفعہ میں نے کہا جا کے دیکھتا ہوں، میں قم میں تھا، میں چلا گیا اس محلے میں نے جا کے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہاتھوں میں وہ برتن لیے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بابا دودھ، بابا دودھ۔ میں نے جا کے ایک بچے سے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہتا ہے کہ ہم نے ممبر سے خطیب سے سنا تھا کہ خطیب نے کہا، ایک طبیب نے، ایک حکیم نے یہ کہا تھا علی کو دودھ پلاؤ، ہم وہ دودھ لائے، میں بابا نظر نہیں آ رہے۔ میں نے کہا تیرے بابا کا نام تو کیا ہے بتاؤ؟ ارے بھائیو، اس معصوم بچے نے کہا ہمارا بابا تو یتیموں کا بابا تھا نا، اس کا نام علی تھا۔ عزیزو اس نے میری ابا کا دامن تھام لیا، چھوڑنے نہیں لگا تھا، مجھ سے کہتا ہے یا شیخ یہ بتاؤ میرا بابا کہاں ہے؟ میں نے بابا کو دودھ دینا ہے۔ عزیزو وہ یتیم نواز علی جو کوفے میں پھر پھر کر یتیموں کو غذائیں پہنچاتا تھا، آج کوفے میں آواز آ رہی ہے الا قد قتل علی ابن ابی طالب، علی قتل کر دیے گئے۔ عزیزو آپ سنتے رہتے ہیں کہ علی کو زخمی حالت میں مسجد سے جب گھر لایا گیا تو آسمان سے جبریل آواز دے رہے تھے۔ بس 2 جملے 2 منٹ کی زحمت اور دوں گا، اس کے بعد آپ ماتم کیجئے۔ آواز آ رہی تھی واللہ، اللہ کی قسم، لقد ہدمت ارکان الہدا، آج تو دین کے ستون ہی گر گئے،
میں کچھ اور کہیں آپ کو اور لے جانا چاہتا ہوں توجہات کو. عزیزو آج جی بھر کے رو لیجئے. جو سادات بیٹھے ہیں ان سے خاص خطاب ہے، جو مومنین بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں بھی عرض ہے کہ آپ کے مولا کی شہادت کی آواز جب فضا میں گونجی اور دینے والا کون تھا؟ تاریخ کہتی ہے وہ جبریل تھا جو آیتیں لے کر آیا کرتا تھا. آج وہ کہہ رہا ہے علی مارے گئے. اب اگلا جملہ سنیے جس کے لیے یہ میں نے محنت کی ہے. عزیزو تاریخ کہتی ہے، بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے لکھا ہے، لما سامعت ام کلثوم نعی جبریل، جب حضرت ام کلثوم نے جبریل کا یہ چیخ پکار سنی تو کیا ہوا؟ سنو سنو، جو ماتمیوں کو تانا دیتے ہو وہ سنو. تاریخ کہتی ہے جب حضرت ام کلثوم نے یہ الفاظ سنے کہ علی مارے گئے تو کیا کیا؟ لاتمت بے وجہہا بخدہا، جناب ام کلثوم نے اپنا منہ پیٹ لیا، تماچے مارنے لگی. تماچے لوگ کہتے ہیں کہ رو، آرام سے رو. وہ بدبختو ام کلثوم کی سنت ہے. او اہل بیت کی مصیبتیں سنو تو منہ پیٹ کے رو. عزیزو آخری جملہ، اس وقت جناب ام کلثوم نے جب چیخ مار مار کر اپنے منہ پیٹ کر ایک جملہ کیا کہا؟ اگر یہ لفظ نہ ہوتے تو میں نہ پڑھتا. اس میں لکھا ہوا ہے وصاحت. اس کے بعد بی بی منہ پیٹتی ہوئی یہ نوحہ اور چیخو پکار کر رہی تھی، والیہ وابتا والیہ، او بابا ہم یتیم ہو گئے، یا علی یا علی یا علی.